شریف خاندان کے قریبی ذرائع جو خاندانی ذرائع ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ میاں نواز شریف پورا دن لندن میں ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں بیٹھ کے کرتے کیا ہیں، ان کی مصروفیات کیا ہیں، نہ وہ ہاسپٹل میں جاتے ہیں، کہیں نہیں جاتے، تو پورا دن کرتے کیا رہتے ہیں، تو ان کی طرف سے یہی جواب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مکسڈ انفو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں زاہد فاروق۔ ناظرین، آج کل پاکستان کے جو سیاسی حالات چل رہے ہیں اس میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ میاں نواز شریف لندن کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں پورا دن کرتے کیا ہیں، ان کی مصروفیات کیا ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ جو منسلک قسم کی سٹوریز سامنے آ رہی ہیں لندن کے اندر، مختلف ملاقاتوں کی سٹوریز، تو اس حوالے سے ہر ایک کے ذہن میں یہی سوال ابھرتا ہے کہ میاں نواز شریف کی لندن کے اندر اپنے جو محل ہیں ان کے اندر ان کی مصروفیات کیا ہے، پورا دن کرتے کیا رہتے ہیں۔ اس حوالے سے بہت اہم سوال کا جواب کہ وہ پورا دن کیا کرتے ہیں، ان کے خاندان کے قریبی ذرائع سے یہ سوال کیا گیا اور ان کی طرف سے بڑا دلچسپ جواب سامنے آیا کہ میاں صاحب کی پورا دن کی مصروفیات کیا ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کے خاندان کے قریبی ذرائع جو ہیں، خاندانی ذرائع جو ہیں، وہ کیا تصدیق کرتے ہیں اس حوالے سے کہ میاں نواز شریف کی مصروفیات کیا ہے۔ دوسری طرف جو خبر سامنے آ رہی ہے کہ میاں نواز شریف جو سامنے لائی جا رہی ہے یا جو میڈیا کی زینت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی طرف سے جو ایک ان کے درمیان گھر کے خاندانی جو کابینہ ہے اس کے درمیان جو میٹنگ ہوئی، اس میں میاں نواز شریف کی طرف سے میاں شہباز شریف کو کہا گیا کہ اگر عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے، ان کے خلاف فیصلہ کرتی ہے، عدالت کی طرف سے یہ حکم دیا جاتا ہے کہ میاں نواز شریف کی ضمانت منسوخ ہو چکی، وہ واپس تشریف لے آئیں، تو میں واپس جانے کو ترجیح دوں گا، میں اپنے علاج کو چھوڑ کے پاکستان کے اندر چلا جاؤں گا اور خود کو پیش کر دوں گا۔ یہ تو ان کی طرف سے میڈیا پہ خبر کو نشر کروایا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں ایک خاندانی لوگوں کی ایک بیٹھک ہوئی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے اندر، اس کے اندر جو فیصلے کیے گئے وہ بالکل اس کے برعکس ہیں۔ وہ فیصلے کیا ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ کچھ خاندانی لوگوں پر مشتمل جو ان کی خاندان کے لوگ ہیں، میاں شہباز شریف، علی عمران، اور اس کے ساتھ ساتھ حسن نواز، حسین نواز، سلیمان شہباز، ان لوگوں پر مشتمل اسحاق ڈار بھی اس میں شامل ہے۔ میاں نواز شریف کی سربراہی میں ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا انہی کے جو لندن میں محل ہے اس کے اندر، اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے گا۔ حکومت کو جس طریقے سے پہلے ایک مورا تلاش کیا گیا مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے اور حکومت کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی گئی، اسی طریقے سے یہ ٹاسک دے دیا گیا ہے میاں نواز شریف کی طرف سے میاں شہباز شریف کو کہ جتنا بھی پیسہ لگتا ہے لگائیں، جو بھی ہو سکتا ہے کریں، لیکن حکومت کے خلاف ایک دباؤ ڈالا جائے حکومت پہ، اور حکومت کو اس بات پر راضی کیا جائے کہ وہ مریم، جو کہ خاندانی ذرائع اس بات کی بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ مریم نواز کے حوالے سے حکومت کے ساتھ یہ معاملات طے پائے تھے، جو ڈیل ہوئی تھی اس کا یہ حصہ تھا کہ میاں نواز شریف کے کچھ عرصے کے بعد مریم نواز کو بھی باہر جانے دیا جائے گا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف اس حوالے سے سخت غصے میں بھی ہیں، خائف بھی ہیں کہ آخر کیوں اس ڈیل پر عمل نہیں کیا جا رہا۔ میاں نواز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز کو ان کے پاس ہونا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ بار بار پتہ نہیں وہ آپریشن ہونا بھی ہے یا نہیں ہونا ہے، لیکن اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ بار بار آپریشن کی جب بھی بات کی جاتی ہے اس سے انکار کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مریم نواز کو پہلے یہاں پہ لے کے آئیں، پھر اس کے بعد آپریشن کی بات ہوگی۔ اصل میں یہ آپریشن ہے کیا؟ یہ مریم نواز کی یہاں سے منتقلی کا آپریشن ہے، اور اس آپریشن کے لیے ٹاسک دیے جا رہے ہیں میاں فیملی کی طرف سے مختلف لوگوں کو کہ کس طریقے سے حکومت کو دباؤ میں لانا ہے، حکومت کو مجبور کرنا ہے کہ وہ مریم نواز کو پاکستان سے جانے دے اور شریف فیملی کے آگے گھٹنے ٹیک دے، لیکن حکومت اپنی طرف سے ڈٹی ہوئی ہے۔ وہ
ڈیل کے اندر کچھ معاملات خراب ہوئے ہیں، کچھ جو یقین دہانیاں کرائی گئی تھیں وہ پوری نہیں ہوئیں، جس کی وجہ سے حکومت کی طرف سے بھی سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے، اور پنجاب کابینہ کی طرف سے یہی فیصلہ کیا گیا کہ میاں نواز شریف کی جو ضمانت میں توسیع ہے اس کو اب مزید نہیں کی جائے گی، یعنی توسیع کے حوالے سے جو فیصلہ کرنا تھا وہ فیصلہ سامنے آ چکا ہے۔ ضمانت میں توسیع کو مسترد کر دیا گیا پنجاب کابینہ کی طرف سے، اور اصل میں اس کے پیچھے جو کردار ہے وہ عمران خان کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا، اور پنجاب کابینہ عمران خان یا وفاق کے ساتھ مشاورت سے یہ سارے فیصلے کر رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان جو شریف فیملی کے اندر جو میٹنگ ہوئی، ان کی خاندانی کابینہ کی جو میٹنگ ہوئی، جس کے بارے میں مختلف لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو رہے تھے، تو ہمارے ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے حسین نواز سے یہ سوال کیا کہ یہ جو آپ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں اس میں کیا فیصلہ کیا جائے گا یا کیا کرنے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جو بھی فیصلہ ہوگا اس کا بعد میں اعلان کیا جائے گا۔ لیکن بعد میں جب وہ میٹنگ ختم ہوئی تو میاں شہباز شریف، حسین نواز اور ان لوگوں نے میڈیا سے بات کرنے سے گریز کیا، لیکن اندر کی جو رپورٹیں آئی ہیں وہ یہی کہتی ہیں کہ حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا گیا اور سخت قسم کی جارحانہ پالیسی اپنانے پر غور کیا گیا۔ میاں نواز شریف اس بات پہ بضد ہے کہ حکومت کو اب مزید وقت کسی صورت بھی نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت مریم نواز کو باہر بھیجنے سے مکر چکی ہے، اس لیے مریم نواز کو ہر صورت میں باہر لانے کے لیے جو بھی تحریک چلتی ہے پاکستان کے اندر، مولانا فضل الرحمان بھی پر توڑ رہے ہیں اسلام آباد میں آنے کے لیے، لیکن شریف فیملی کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو بھی تحریک چلائی جاتی ہے حکومت کے خلاف اس کو بھرپور سپورٹ کیا جائے، اس کو بھرپور تعاون فراہم کیا جائے۔ اس حوالے سے میں ان کی سیکرٹ کال کے حوالے سے بھی کل بتا چکا ہوں آپ کو، جو گزشتہ میری ویڈیو تھی۔ لیکن اب ذرا بڑھتے ہیں ہم آج کی ٹاپ سٹوری۔ وہ ٹاپ سٹوری کیا ہے جی؟ شریف خاندان کے قریبی ذرائع، جو خاندانی ذرائع ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ میاں نواز شریف پورا دن لندن میں ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں بیٹھ کے کرتے کیا ہیں، ان کی مصروفیات کیا ہیں، نہ وہ ہاسپٹل میں جاتے ہیں کہیں نہیں جاتے، تو پورا دن کرتے کیا رہتے ہیں، تو ان کی طرف سے یہی جواب دیا گیا کہ میاں صاحب پورا دن بیٹھ کے پاکستانی چینلز پر جو مختلف قسم کی خبریں ہیں وہ سنتے رہتے ہیں، یعنی ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، اور ٹی وی پر جو تجزیے پیش کیے جاتے ہیں اس کا اپنے انداز میں انالیسس کرتے ہیں، اور اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ میٹنگ کا انعقاد کیا جاتا ہے، ان کو بلایا جاتا ہے اور اس حوالے سے غور کیا جاتا ہے کہ یہ جو تجزیہ پیش کیا جا رہا ہے، یہ خبر چل رہی ہے، اس کو کس طریقے سے مولڈ کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ اس حوالے سے ان کا پورا دن اسی طریقے سے ٹی وی کے سامنے گزرتا ہے، ٹی وی دیکھتے ہوئے گزرتا ہے، اور پوری جو پاکستان کے حالات ہیں اس پہ نظر رکھے ہوئے پاکستان کی جو سیاست ہے اس کو وہ ٹی وی پر بیٹھ کر بغور جائزہ لے رہے ہیں کہ ہمیں آگے مستقبل میں کیا کرنا چاہیے۔ ڈیئر ویورز، یہ ویسے تو بڑی مذائقہ خیز سی بات ہے کہ میاں صاحب پورا دن ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، یہ تو ان کے خاندانی ذرائع جو ہیں وہ اس بات کو کی تصدیق کر رہے ہیں کہ وہ پورا دن بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے ہیں، پھر ٹی وی پر اگر کوئی بڑی خبر آتی ہے تو اپنے خاندان کے لوگوں کو بلا لیتے ہیں، اپنی جو خاندانی کابینہ ہے اس کی میٹنگ کال کرتے ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے اس خبر کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اور اس میں سے اپنے جو مقاصد ہیں ان کی تکمیل کے لیے لائحہ عمل تیار کیا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت میں میاں صاحب کیا کرتے ہیں، وہ رپورٹس کافی حد تک سامنے آ چکی ہیں، وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے ساتھ مل رہے ہیں، پاکستان کے جو پاور بروکرز ہیں ان کے ساتھ مل رہے ہیں، مختلف جو خاص قسم کے لوگ ہیں جو حکومتوں کے گھرانے اور حکومتیں بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، ان لوگوں سے مل رہے ہیں، مختلف جرنلسٹ کو اپروچ کیا جاتا ہے تاکہ اپنے بیانیے کو سامنے لایا جائے، اپنے بیانیے کو تقویت دی جائے۔ یہ ہیں ان کی مصروفیات، نہ کہ وہ پورا دن ٹی وی، بلکہ ٹی وی اگر وہ دیکھتے بھی ہیں تو اس وجہ سے دیکھتے ہیں کہ اس میں سے اپنے مقصد کے لیے، اپنے جو فیور میں چیزیں ہیں ان کو حاصل کر سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں تاکہ جو بھی آئندہ آنے والی انفارمیشن ہے، ڈیولپمنٹس ہیں، اس سے آپ اس کو مس نہ کر سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔